اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون۔ اے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں منافق، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تبارک و تعالی بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین، بے شک یہ منافق جو ہیں، لکاذبون، یہ جھوٹے۔ یہ اس سورت کا نام بھی سورہ منافقون ہے۔ اس کے ساری سورت کے اندر منافقین کی صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ منافقین کیا ہوتے۔ ایک اس کا لغوی معنی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ایک اس کا تاریخی پس منظر کہ یہ جس منافقت کا یہاں ذکر ہے یہ کب سے شروع ہوئی، اس کے اسباب کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے گا۔ عربی لغت کے مطابق نافقہ سرنگ کو کہتے ہیں، سرنگ جو کسی پہاڑ میں، جو زمین میں کوئی سرنگ ہوتی نا، اس کو نافقہ کہتے ہیں۔ اور بالخصوص یہ لفظ لومڑی کی جو رہائش ہوتی ہے نا، لومڑی کا جو گھونسلہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ائمہ لغت نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ لومڑی جب بھی وہ اپنی رہائش بناتی ہے تو وہ کسی جگہ پہ کھودتی ہے اپنا گھر، تو اس کے وہ دو منہ رکھتی ہے، ایک اس طرف سے ہوتا ہے، ایک اس طرف سے ہوتا ہے۔ اس کو اس دروازے سے اگر خطرہ ہو تو دوسرے سے نکل جاتی ہے، ادھر سے خطرہ ہو تو پھر اس طرف سے نکل جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو منافق ہوتا ہے یہ مخلص تو ہوتا نہیں، یہ دنیا کی پوجا کرنے والا، یہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا بن کے رہنا چاہتا ہے کہ جس طرف بھی اس کو اپنا مفاد نظر آئے یہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کر سکے کہ میں تمہارا۔ اور اس کے دو رخ ہوتے ہیں، اس کے دل میں کفر ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے، دل میں کفر ہوتا ہے، دل میں اسلام کا انکار ہوتا ہے، اور زبان پہ اسلام ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بھی دو رخ ہیں۔ اور وہ اس لیے رکھتا ہے کہ اگر مفاد مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہے تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دیا، شو کرنے کی کوشش کی، اور اگر کافروں کے ساتھ مفاد وابستہ ہے تو پھر کافروں کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے دو رخ ہیں۔ تو یہ مدینہ طیبہ میں صورتحال پیدا ہوئی، وہاں منافق پیدا ہوئے۔ مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، وہ اس لیے کہ مکہ میں یعنی پہلے کفر ہی کفر تھا مکہ میں، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو آپ کے آنے سے اسلام شروع ہو گیا۔ اب جتنے بھی کفار تھے وہ اسلام کے دشمن تھے۔ اسلام ایک نظام کا نام ہے، وہ اسلام کے دشمن تھے، اس نظام کو وہ قبول نہیں کرتے تھے، اور ان کی دشمنی یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا، مسلمان ہو جاتا،
تو اس پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے، بہت مارتے، اس کا کاروبار بھی خطرے میں ہوتا۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 سال تک آپ کو شیب ابو طالب میں بند رکھا گیا، قید میں رکھا گیا، تو پانی بھی وہاں نہیں پہنچنے دیا جاتا تھا، بڑی مشکل سے کوئی نہ کوئی چیز بڑی مشکل سے کوئی پہنچتی، تو بڑی مشکل حالات پیدا کر دیے گئے تھے۔ ایسے حالات میں کوئی بندہ اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا، کہ کیونکہ وہ خطرہ بہت بڑا خطرہ ہوتا تھا۔ لہذا یا تو جو بھی بندہ مسلمان ہوتا وہ سچے دل سے ہوتا، وہ اس ارادے سے ہوتا کہ اگر موت آ گئی تو یہ موت میری شہادت کی ہوگی، اور میں دنیا سے مسلمان جاؤں گا تو میری آخرت سنور جائے گی۔ جس کا یہ ارادہ ہوتا وہی کلمہ پڑھتا، جو دوگلا ہوتا وہ نہیں پڑھتا تھا۔ لہذا مکہ میں یا کافر تھے یا مسلمان تھے، تیسرا طبقہ نہیں تھا۔ پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے یہ اسلام آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا، مدینہ طیبہ میں بھی جو مطلب اسلام پہنچا، تو وہاں سے بھی کچھ لوگ آنے شروع ہو گئے اور وہ حضور کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ اس سے پہلے صورتحال مدینہ کی یہ تھی کہ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے، اور ان کی آپس میں دشمنی سالوں تک چلی آ رہی تھی، صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی بات پر ان کی جنگ ہو جاتی تھی، اور سال ہر سال ان کی جنگ جاری رہتی تھی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر نبوت کا دعویٰ فرمایا، تو اس وقت حالات وہاں بھی اس طرح کے پیدا ہو رہے تھے کہ وہ کسی پر متفق نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک شخص بڑا ہوشیار چلاک تھا، عبداللہ بن ابی، اس پر وہ متفق ہو گئے کہ جیسے یہ ہمارا فیصلہ کرے، کیونکہ یہ لڑ کے بھی تنگ آ، لڑائی ایسی چیز نہیں جس کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھا جائے، اور اس سے اجاڑے ہی ہوتے ہیں، اس سے فائدہ کسی کو نہیں پہنچتا۔ وہ تنگ آ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ چلو کسی ایک بندے پر ہم راضی ہو جاتے ہیں، جو وہ کہے وہ مان لیں گے۔ دونوں طبقے اس پر راضی ہو گئے، اور عبداللہ ابن ابی پر وہ متفق ہو گئے۔ اس کے لیے سونے کا تاج تیار کیا جا رہا تھا کہ اس کو سونے کا تاج پہنا کر ہم اس کی بادشاہت کو قبول کر لیں گے، اور یہ ہمارا سردار ہوگا، بادشاہ ہوگا۔ یہ تیار ہو رہا تھا۔ اسی دوران انہی 2 قبیلوں میں سے جب مکہ میں آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تو آپ کے اخلاق کریمانہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ حضور کی ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پہلی دفعہ 12 آدمی تھے، اس کے اگلی دفعہ 70 آدمی ہو گئے۔ جب اسلام قبول کرنے لگے، بیعت کرنے لگے، تو اس وقت اس میں بھی 2 دھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ تو کچھ طبقے نے یہ کہا کہ ہم ابھی واپس چلتے ہیں، عبداللہ ابن ابی سے مشورہ کریں گے، اس کو بھی ساتھ میں لائیں گے، اس کو بھی ساتھ لائیں گے تو بیعت پھر کریں گے۔ لیکن بعض نے کہا کہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، اتنی دور ہے، کب آنا ہو کب نہ ہو، تو وہ اسلام قبول کر۔ جب وہ واپس گئے، عبداللہ ابن ابی کو جا کر بتایا، اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس کے ساتھی بڑے آگ بگولا ہو گئے کہ تم نے یہ کیا کیا۔ چلو بہرحال پھر ایسا وقت آیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ تم بھی ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے، حضور تشریف لے آئے۔ بس آپ کے آتے ہی حالات بدل گئے، سارے لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئے۔ اب وہ چلاک آدمی تھا عبداللہ ابن ابی، اس نے سوچا کہ اب ان کا مقابلہ ناممکن ہے، لیکن ان کا ساتھ بھی نہیں دینا، تو اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور دل میں کفر ہی رکھا۔ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھا دیا کہ ہم اب ان کے ساتھ ہو کر ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے مد مقابل کھڑے ہو کے ظاہر ہو کے ان کے مخالف تو ہم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب وہ یہ کرتا تھا کہ یعنی
اس کی چلاکی یہ تھی کہ جمعے کے دن دور دراز سے لوگ باہر آبادیوں سے بستیوں سے بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، بڑا ہجوم ہوتا تھا جمعے کے وقت، حضور کا خطاب ہوتا، سارے محظوظ ہوتے، یہ کھڑا ہو جاتا کہ لوگوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہمارے پاس آئے ہیں، جب سے آئے ہیں ہماری عزت بڑھ گئی ہے، سارے ان کا ساتھ دینا، میں اعلان کر رہا ہوں سارے، یہ کہتا تھا۔ جب کہیں باہر موقع ملتا تو پھر آپ مطلب ہے نا آپ کے خلاف بات کرنی شروع کر دیتے۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ ایک یعنی حملہ کیا مشرکین نے، تو اس کے اندر کھاتے ان کے ساتھ ہو گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کے چلے اپنے دفاع کے لیے، تو راستے میں اس نے اختلاف کیا حضور سے، اختلاف کر کے اپنے سارا 1000 آدمی تھا، ادھر سے کفار کا 3000 تھا فوجی، حضور کا 1000 تھا، مقابلے کے لیے چلے تھے، تو راستے سے اس نے اختلاف کر کے 300 اپنا ساتھی جو ہے نا وہ واپس لے کے مدینے آ گئے۔ مسلمانوں کو بڑا دھچکا لگا کہ 3000 کے مقابلے میں ہم 1000 جا رہے ہیں اور ان سے بھی 300 واپس ہو گیا۔ بہرحال اللہ کی فتح ساتھ ہوتی ہے اہل ایمان کے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے لیے تو فتح ہی فتح تھی، فتح ہو گئی مسلمانوں کی۔ جب واپس آئے پھر جمعے کا دن آیا، پھر یہ کھڑا ہو گیا، پھر وہی الفاظ، اس وقت پھر مسلمان نہ رہ سکے، انہوں نے کیا وہ دشمن خدا باز آ جائے اس عمل سے، اب تیری منافقت ظاہر ہو گئی ہے، بکواس بند کر، ہم جانتے ہیں تو کیا چیز ہے۔ مسجد سے نکل گیا اور بڑا غصے میں بڑ بڑ کرتا ہوا نکلا۔ باہر کچھ مسلمان ملے تو انہوں نے کہا ہم تیرا بھلا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ چل، حضور سے معافی مانگ لیتے۔ کہتا میں نہیں ہے کوئی معافی مانگنی، آئیے الفاظ میں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہتا ہے دیکھو جی تساں آکھیا کلمہ پڑھ میں کلمہ پڑھیا، تساں آکھیا زکات دے میں زکات دیتی، تساں آکھیا نماز پڑھ میں، ہوں تسی محمد نو سجدہ کرانا چاہتے ہو میرے کو، سجدہ میں نہیں کرنا۔ جو منافق ہوتا ہے نا اس کو ادب بھی سجدہ نظر آتا ہے جی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے معذرت کرنا، آپ سے بارگاہ میں حاضر ہونے کو ہی وہ سجدہ قرار دیتا ہے، یہ بھی ایک منافقت کی فکر ہے، سوچ ہے۔ اس کے الفاظ تفسیر میں لکھا کہ آپ تم سجدہ کرانا چاہتے ہو، انہوں نے کہا معافی مانگ۔ تو وہ صورتحال جو ہے نا اس کے بعد وہ بالکل ظاہر ہو گیا اور وہ علیحدہ ہو گیا تھا۔ اس کی اس صورت مطلب یہ منافقین کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرما دی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ محبوب جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ سچے نہیں، بات سچی کر رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔